لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا كريمنا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے بیانات سننے کا موقع ملا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور ایسے موقع پر یا ایسی مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم ہے کہ فرشتے جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ ہر انسان یہ بات خوب جانتا ہے اور خوب معلوم ہے، اور تقریر جو ہے علماء حضرات کریں گے اور ہم آپ سنیں گے۔ ہر انسان اور ہر بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ اس کے دو جزا ہیں، جس کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب جب ہم دل سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ تمام ضروریات کام جو ہیں وہ ہم پر واضح ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان آج ایمان سے جو بات یقین کے ساتھ جس کام میں یقین کے ساتھ جس کام کو کرتا ہے وہ کام پورا ہوتا ہے۔ ہر انسان کا آج ایمان جو ہے وہ دین سے بہت دور اور دنیا کے کاموں سے بہت بڑی محبت ہے۔ وہ بہت آج ایمان، ہر انسان ایمان والا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان نہ کوئی دکان کا نام ہے، نہ کوئی درخت کا نام ہے، نہ کوئی دریا کا نام ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو دل میں جو دل کی یقین کا، جو کام یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہی کام میں ہمیں اور آپ کو نفع ملتی ہے۔ تو ہر انسان یہ بات جان رہا ہے کہ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو کلمہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلا کلمہ طیب مانے پاک ہے۔ تو سب سے پہلے ہر انسان یہ بات سمجھ لے کہ جب کلمہ طیب پاک ہے تو ہمیں بھی تو پاک رہنا چاہیے۔ لیکن ہر انسان یہ جانتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور جب پاک ہم رہیں گے تو ہمارے پاس ایمان ہوگا، پھر ہم جو کام شروع کریں گے اس میں ہمیں جو ہے اضافہ ملے گا۔ اور ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کتنی جلدی مالدار ہو جائیں، اور سارے کاموں کے اوپر اس کو یقین ہے کہ ہم صبح کوئی کام جو کریں گے وہ یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن آج یقین اور ایمان جو ہمارے پاس ہے وہ اتنا معتبر ایمان ہے کہ اگر ایمان جو ہمارا ہے وہ اتنا ڈگمگ ہے تو کس لیے کہ جب نماز یا
دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بہت پیچھے. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وعد تھا کہ جب کہیں مجلسوں میں یا جلسوں میں ہر جگہ جو ہے دین کی بات بتایا کرتے تھے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں، پھر بھی یہ بزم جو سجائے جا رہے ہیں بار بار علماء حضرات بیان کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، لیکن آج ایمان کی کمی کی وجہ سے ہر انسان اپنے گھر کے اندر پڑا ہے. اگر ایمان یا یقین ہوتا تو باہر سے آئے ہوئے مہمان جو ہماری بستی کے اندر آئے ہیں تو لوگ جو ہے دیکھنے کو ترستے ہیں، لیکن ہم ایسے جو ہے خوش نصیب ہیں جن کے بیانات ہمارے سامنے ہوں گے، اور ہم لوگ جو ہے گھر کے اندر اپنے پڑے پڑے سو رہے ہیں. یہ کتنی بڑی ناکامی کی بات ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ جب کوئی دین کا معاملہ ہوتا ہے تو یقین آج یہی پر ایمان ہے کہ ایمان اگر صحیح ہوتا اور ایمان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ہوتا تو آج اس بزم میں سارے ہی آدمی موجود ہوتے. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہاں کوئی دین ہی کی بات تو ہوگی، اور دین کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے. جب علماء حضرات سے ہم کوئی بیانات سنیں گے اور اگر اس پر ایک بات پر بھی اگر عمل کر لیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. تو ہر انسان یہ بات جانتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آج اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے یا ایمان جو ہے اس پر ڈگمگ ہے، اس لیے وہ اس مسجد تک اور اس جو ہے جلسے تک نہیں آنے کا اسے دل کہتا ہے. ہر انسان ہر کام میں دل لگا کر کے، ہر انسان جب کہیں چلتا ہے تو وہ دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ فلاں جگہ ہم کو جانا ہے، وہ اس کو یقین ہوتی ہے. اس لیے یقین پر جو ہے وہ سارا اس کا دار و مدار ہوتا ہے. آج ہمارا یقین جو ہے دین سے بالکل پیچھے ہے. نہ نماز کے اندر، نہ ہم کو جو ہے روزے کے اندر نماز پڑھنا. جب نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں کام کی زیادہ جو ہے تلاش ہوتی ہے، کام میں لوگ لگے رہتے ہیں، ان کو کام کی جو ہے اس پر یقین بہت بڑی. اور مسجد کی نماز پڑھنے کا انہیں موقع نہیں ملتا ہے. اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ بعد مرنے کے جب قبر کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے سوال ہمارا جو ہے وہ نماز ہی کا ہوگا. اور جب قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، من رب کا، تمہارا رب کیا ہے. تو اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی حدیثوں پر عمل کیا ہے، یا علماء حضرات کے بیانات سننے کے بعد اس پر عمل کیا ہے، تو من رب کا، میرا رب اللہ ہے. اور اگر آپ نے یوں ہی جو ہے سن کر اور ادھر سے اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، تو جب فرشتے کہیں گے من رب کا، تمہارا رب کیا ہے، تو وہ کہے گا ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں. جیسے آج مسجد کے اندر بہت سے ہمارے حضرات کو یہ نہیں معلوم ہے نماز کئے وقت کی پڑھی جاتی ہے اور کتنی نماز پڑھی جاتی ہے اور کئی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. لیکن آج معلوم کرنے کے لیے ہمیں شرم بہت بڑی، اور شرموں کے لیے ہم اور آپ کوئی مدرسہ نہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے. اور مدرسہ یہی ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے مہمانوں سے جو ہم سیکھیں گے اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. تو ہر انسان یہ بات دل سے جو ہے مان لے اور دل سے جو ہے یقین کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس میں اضافہ ملتا ہے. تو ہر انسان کو یہ یقین نہیں ہے کہ نماز اللہ کے نبی کی، یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج دنیا کے اندر اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا معاملات اس کا جو ہے خراب ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور کتنی دوائیاں کرتا ہے. لیکن جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو جو ہے پہنچے گی تو بتاؤ کیا حال ہمارا ہوگا. تو ہر انسان کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد یقین اور جو ہے یقین نہیں ہے.
نہیں وہ یقین ہو تو ہر کام جیسے انسان کر سکتا ہے اسی طریقے سے جو ہے نماز اور روزے کی بھی پابندی کر سکتا ہے. لیکن آج معاملات کیا ہے کہ بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ایک صاحب تھے اور ان کے گھر کے یہاں ان کے گھر کے اوپر اب مہمان بہت زیادہ آیا کرتے تھے اور مہمانوں کے خاطر کرنا اس کے بعد روزانہ اسی طریقے سے ایک دن ان کی جو ہے بیوی نے کہا کیا بتائیں آئے دن روز مہمان بہت دل پریشان ہے. تو میاں نے کہا اچھا آج ہی سے نہیں آئیں گے. اور مہمان جہاں آتا ہے وہاں اللہ کی برکت ہوتی. تو وہ مہمان صاحب آئے سائیکل لے کر. جب وہ صاحب نے پہنچے تو ان کی میاں نے اٹھایا ڈنڈا اور ڈنڈا اٹھانے کے بعد شروع کیا تو وہ کودتے رہے. اب جب وہ مہمان صاحب آئے دیکھا کہ ان کے یہاں تو جھگڑا ہو رہا ہے تو مہمان اپنی سائیکل اٹھائی اور پانے چلے گئے. میاں کچھ دیر کودے پھاندے اس کے بعد کہا بیوی سے تم نے دیکھا ہمارا کرسمہ؟ تو بیوی نے کہا آپ کا کرسمہ؟ کہا ہاں. کہا اتنی دیر ہم نے ڈنڈے چلائے لیکن لگا ایک بھی نہیں. تو بیوی نے کہا رے میاں تمہارا کرسمہ کیا ہمارا کرسمہ تم نے نہیں دیکھا؟ تو کہا آپ کا کرسمہ؟ کہا ہاں. کہا اتنی دیر روئے لیکن آنسو ایک بھی نہیں آیا. لیکن اتنی دیر روئے آنسو ایک بھی نہیں نکلا. چلے مہمان صاحب نے کہا کیا تم نے سب جتنے لیکن گئے ہم بھی نہیں. تو یہ نہ میرے دوستوں کہو کہ سنے ہم سنایا مولانا نے بہت ہی تقریریں اور بہت ہم کو جو ہے چڑھایا لیکن مانی ہم بھی ایک نہیں. تو میرے دوستو جو بات سنی جائے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.